بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرف اعجاز الحق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ ماہ قبل جناب اعجاز الحق کونسل آف نیشنل افیئر کے اجلاس میں بتا رہے تھے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جیل میں تھے تو ڈاکٹر خالد سومرو نے مجھے کال کی کہ ملنا چاہتا ہوں، آئے اور کہنے لگے حج کا کوٹا چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ حج کوٹا کی شفاف قرآن اندازی کے لیے سپریم کورٹ سے میں نے رجوع کیا ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں حج کوٹا کی تقسیم کا نظام بنائے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ آئے، حج کوٹا منظور کروا دے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ ایک دن جب تیسری بار کال آئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر حج کوٹا کے سلسلہ میں ملنا ہے تو معذرت۔ اس بار انہوں نے یکبارگی کہا نہیں، میں نے کسی اور کام کے سلسلہ میں ملنا ہے۔ میں نے کہا تشریف لے آئے۔ جب ڈاکٹر خالد سومرو آئے تو کہنے لگے جناب آصف علی زرداری کو رہائی دلوا دیں، آپ جنرل پرویز مشرف کے بہت قریب ہیں۔ ان کی بات سن کر حیرانی کے لمحات سے نکلتے ہوئے میں نے جواباً کہا کہ آپ کے علم میں ہے آپ جنرل ضیاء الحق شہید کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں جن کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے علم ہے۔ میں نے کہا جائیں جناب آصف علی زرداری سے پوچھ کر آئیں۔ انہوں نے جناب زرداری سے جیل میں ملاقات کی اور بتایا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک دن خصوصی طور پر جنرل پرویز مشرف مرحوم سے اس سلسلے میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیچارہ بے ضرر اور سادہ سا آدمی آصف علی زرداری جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو جیل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس کو جیل میں رکھنے کا آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے۔ میری اس بات کے بعد بذریعہ عدالت آصف علی زرداری کی رہائی ممکن ہوئی۔ اس کے بعد ایک صحافی میرے پاس آیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس میں آپ کا انٹرویو شامل کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں۔ باتیں ہوتی رہی اور میں نے آف دی ریکارڈ بات کی اور کہا کہ آپ اسے کتاب میں شامل نہ کرنا۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ آصف علی زرداری سے آپ کی دشمنی کیا ہے تو میں نے کہا جاؤ آصف علی زرداری سے پوچھ لو، اگر میری ان سے دشمنی ہوتی تو میں انہیں جیل سے کیوں نکلواتا۔ اس نے میری آف دی ریکارڈ بات کو اپنے اخبار میں بڑی سٹوری کے طور پر فائل کر دیا۔ خبر شائع ہوئی تو آصف علی زرداری پر پیپل پارٹی کے ایک اجلاس میں بہت تنقید ہوئی کہ آپ کی جانب سے اس خبر کی تردید ہونی چاہیے۔ آصف علی زرداری خاموشی سے اجلاس کے دوران یہ تنقید سنتے رہے اور سب کی تنقید سننے کے بعد بس اتنا کہا کہ میں نے اعجاز الحق کے خلاف بیان نہیں دینا۔ 3 ستمبر 99 کی بات ہے، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پیغام بھجوایا کہ کل آپ کو میرے ساتھ آزاد کشمیر جانا ہے۔ مجھے انہوں نے جہاز میں بلا کر کہا کہ آپ نے کون سی وزارت لینی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی میں نے کہا کہ آپ کے فوج کے ساتھ معاملات درست نہیں، ان معاملات کو درست کریں، اس حوالے سے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ نہیں، میرے تعلقات فوج کے ساتھ مثالی ہیں، کچھ معاملات میں اختلافات ہیں، وہ بھی اگلے چند روز میں دور ہو جائیں گے۔ لیکن چند روز یعنی 12 اکتوبر 99 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ ہاں یاد آیا، جناب یاسر پیرزادہ نے کہا کہ 4 فروری کو میرے والد گرامی عطا اللہ قاسمی اور والدہ محترمہ کی سالگرہ کی تقریب ہے، آپ نے آنا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تحفہ لانے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ اس تقریب میں شہر داتا کے تمام خاص چہرے موجود تھے۔ تقریب میں جس عجز و انکساری کے ساتھ جناب محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکت کی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ کوئی پروٹوکول نہیں، درجنوں پولیس اہلکاروں نے ہوٹل اور ہال پر آ کر قبضہ نہیں کیا۔ ایک عام آدمی کی طرح صرف ایک سادہ سمارٹ چست نوجوان ان کے ساتھ تھا۔ واپسی پر وہ اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو ان کی ذاتی تھی اور ہوٹل کے باہر ٹریفک معمول کے ساتھ رواں تھی۔ مین روڈ پر سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے روڈ بلاک نہیں کیا تھا۔ میں یہ کہنے پر حق بے جانب ہوں گا کہ جناب محسن نقوی جس سادہ انداز میں اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں وہ آنے والے وزرائے اعلیٰ کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پروٹوکول لے نہیں رہے، وہ پروٹوکول کے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔